لاہور سے سوال ہے، کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اس دنیا میں انسان موجود تھے؟ اگر نہیں تو پھر ہم سب لوگ نعوذ باللہ ایلیجیٹمیٹ ہیں کیونکہ ان کی اولاد کی آپس میں شادی ہوئی۔ اگر انسان پہلے سے موجود تھے تو کیا ایولیوشن تھیوری سچ ہے یا نہیں؟ عجیب و غریب انہوں نے انداز سے سوال اٹھایا ہے، حالانکہ سیدھا سادہ سوال کیا جا سکتا تھا۔ اول تو یہ کہ اللیجیٹیمیٹ کا لفظ استعمال کرنا یہ اس لیے بیہودہ اور لغو ہے کہ لیجیٹیمیسی اور اللیجیٹیمیسی کا تعلق تو اللہ کے اذن کے ساتھ ہے۔ بہت سی باتیں جو پہلے جائز تھیں جب اسلام نے ناجائز قرار دی تو پھر ہمارے لیے اللیجیٹیمیٹ بنی، اور اس سے پہلے ان کا کوئی اللیجیٹیمیٹ ہونے کا تصور ہی نہیں تھا۔ مثلا شراب پی جاتی تھی اور اس سے گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اسی لیے حضرت مسیح کی مجالس میں بھی شراب کا ذکر ملتا ہے۔ تو جب حضرت مسیح علیہ السلام نے بات ذکر کیے تو بڑا سیخ پا ہوتے ہیں مولوی، حالانکہ ان کو یہ بات نہیں معلوم کہ اس وقت یہ چیز حرام ہی نہیں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مدت تک حرام نہیں رہی، تو اس وقت جو صحابہ پیتے تھے وہ لیجیٹیمیسی کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح وہ ایک جوابی ہمیں مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے، لیکن یہ چونکہ آج کل شراب کو ایک ناپاک چیز سمجھتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مسیح پر بڑا خطرناک حملہ ہو گیا، حالانکہ خود تم بائبل میں پڑھتے ہو، اپنی تفسیروں میں لکھا ہو دیکھتے ہو کہ لوط کو شراب پلائی ان کی بیٹی، اور کئی قسم کے لغو بات ہیں جن کا ہم انکار کرتے ہیں اور تشریحات کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات پیش نظر رکھیں کہ لیجیٹیمیسی اور اللیجیٹیمیسی صرف اللہ کی فرمان سے ہے۔ جب اللہ منع کر دے تو بات ناجائز ہو گئی۔ اتنی سادہ سی بات ہے کہ آپ قانون سازی کے اداروں کی طرف دیکھیں، جن ملکوں میں قانون سازی ہوتی ہے جب تک قانون نہیں بنتا اس وقت تک وہ جرم ہوتا ہی نہیں، سوائے پاکستان کے۔ پاکستان میں مجھے پرسوں ہی خط ملا تھا، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ احمدیوں کے خلاف جو ضیاء الحق نے قانون نافذ کیا ہے یا آمرانہ حکم نافذ کیا تھا، اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو مسلمان لکھوا چکے تھے جس پر کوئی جرم نہیں تھا، اور اس وقت سے جب یہ قانون نافذ ہوا تو بیک ڈیٹڈ ان پر مقدمہ چلایا گیا، ریٹروسپیکٹو کہتے ہیں جس کو۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے 100 پیشیاں بھگت چکا ہوں، جان عذاب میں پڑی ہوئی ہے، اور گرمی سردی نہ میں کہیں جا سکتا ہوں۔ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ قانون بعد میں جاری کرتے ہیں اور نافذ پہلے کر دیتے ہیں۔ بس شریعت میں تو ایسی بات کوئی نہیں ہوتی، وہ تو خدا تعالیٰ جاری فرماتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج حکم دے کہ شراب حرام ہے اور پہلوں کو پکڑ لے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی حالت میں جب عبادت نماز پڑھائی تو کچھ ایسی باتیں کہہ دی جو بہکی بہکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ فوری سبب بن گیا، لیکن دراصل شریعت میں کوئی فوری سبب تلاش کرنا غلط بات ہے۔ شریعت تو ازل سے مقدر تھی، قرآن لوح محفوظ میں تھا، اس لیے قرآن میں جو کچھ بھی نازل ہونا تھا اس نے بہرحال نازل ہونا تھا۔ ہاں، یہ انسان کی سہولت کے لیے بعض دفعہ بعض احکامات بعض مواقع پر نازل کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی قباحت خوب کھل کر سامنے آ جائے، ان اعمال کی جن سے روکا جاتا ہے۔ بس وہ واقعہ یہ اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، ورنہ قرآن کریم نے تو اس کو حرام قرار دینا ہی دینا تھا، لیکن پیروں پر کوئی حرف نہیں۔ اس لیے اللیجیٹیمیسی کا سوال تو یہاں سے اٹھے گا کہ کب کس شریعت میں کن رشتوں کو حرام قرار دیا گیا۔ اب اسلام میں کزنز کے ساتھ رشتہ جائز ہے، اور عیسائیوں کے نزدیک اللیجیٹیمیٹ ہے، کیونکہ کہاں یہ کہ بہن بھائیوں کی اب بھی آپس میں شادیاں ہو جاتی تھیں، اور رومن ایمپررز وغیرہ کی بھی آپس میں بہن بھائیوں کی شادیاں ہو جایا کرتی تھیں، اور ان کے رواج میں داخل تھی یہ بات۔ لیکن کہاں یہ کہ کزنز کے ساتھ بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ ناجائز ہے، مسلمانوں نے کزنز سے شادی کی اجازت دے کر ایک غلطی کی ہے گویا کہ۔ تو یہ باتیں سب
اللہ کے احکام کی ہیں، انسان کی رسموں کی نہیں ہیں. انسان کو کوئی حق نہیں کہ کسی چیز کو جائز یا ناجائز قرار دے جب تک اللہ نہ اس کو جائز یا ناجائز قرار دے دے. جہاں آدم کا سوال، تو آدم تو بہت قدیم سے ہیں. آدم جب میں کہتا ہوں قدیم سے ہیں تو مراد یہ ہے کہ آدم کی دو نوعیتیں، میں پہلے بارہا جواب دے چکا ہوں. پتہ نہیں آپ لوگ سنتے ہیں تو پھر کیوں اسی کی تکرار لگائی رکھتے ہیں بار بار. اب اس کثرت سے میں اس دور میں جب کہ ٹیلی وی انعام ہو چکے جواب دے چکا ہوں، پھر وہی سوال پھر وہی سوال. بعض سوال کرنے والے اپنے سوال کو داخل کرنے کے لیے اور وہ اپنے نام کو سوال کے ساتھ منسوب کرنے کے لیے بڑی بڑی چلاکیاں ہوشیاریاں کرتے ہیں. میں یہ سمجھا رہا ہوں، ان کو ناراض نہیں ہو رہا. میں اس طرز سوال کو ناپسند کرتا ہوں جہاں اپنی انا کا مسئلہ ایک سوال پیدا کر رہا ہے اور سوال نہ بھی آیا ہو تو زبردستی بنایا جا رہا ہے. ایسے سوالوں کی اس میں کوئی ہمیں دلچسپی نہیں، باقی لوگوں کا وقت ضائع ہوگا. آدم کے متعلق میں بارہا بتا چکا ہوں کہ ایک آدم کا تصور ہے پہلے آدمی کا. یہ وہ آدم نہیں ہے جو قرآن کریم میں مذکور ملتا ہے جو نبی بنایا گیا تھا پہلا. اس آدم کو تو بمشکل 6000 سال گزرے ہیں، اور وہ آدم جو پہلا انسان تھا اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، مگر براہ راست نہیں، ایوولوشن کے ذریعے اربوں سال میں وہ تخلیق مکمل ہوئی ہے. اس مضمون پہ بھی میں بارہا روشن ڈال چکا ہوں. تو اور سوال دیکھیں کتنا ٹیڑھا بنایا گیا ہے کہ اگر آدم وہ ہے تو پھر انلیجیٹیمیٹ ہو گئے سارے کے سارے، اور اگر نہیں تو پھر ایوولوشن. زبردستی بنایا ان صاحب نے، صاف نظر آ رہا ہے.